لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، لوگ آتے نہیں تھے۔ اب بلانے والے روک رہے ہیں تو لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری انسانوں کی بدقسمتی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ظالم مسلط کر دیے گئے۔ لفظوں کا خوف ان کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ان کے دلوں سے یہ بات نکل گئی کہ سپر پاور جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ رب کائنات جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچا دیتا ہے۔ یہ بات کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں سے بھی نکال لی گئی۔ وہ بھی مادی وسائل کو استعمال کر کے اس سپر پاور کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کے بھیجے ہوئے عذاب کو کہتے ہیں کہ شکست دینی ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کا کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں سوچے کہ ایک امیر آدمی وڈیرے جاگیردار کا غریب آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سپر پاور رب کائنات کے بھیجے ہوئے عذاب کا، تکلیف کا، اس کی بھیجی ہوئی بیماری کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو خام خیالی ہے۔ عقل کے اندھے اس بات کو بھول گئے کہ رب کی ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے جس نے سوچا بھی وہی ذلیل و خوار ہوا۔ اس کی بارگاہ میں تو صرف عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ مالک و مولا، ہم نے تیری نافرمانی کی، برے کام کیے، جب تیرے بندے بلاتے تھے تو بلاتا تھا، ہم آتے نہیں تھے، اب ہم آنے کے لیے تیار ہیں تو تو نے ہم پر ایسی طاغوتی طاقتیں مسلط کر دی ہیں کہ وہ اب ہمیں تیری بارگاہ میں جھکنے سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا مقابلہ کر لیں گے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، بڑا عذاب آ جائے گا، مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ہلکی سی آندھی چلا دے، اس آندھی کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جب آندھی آتی ہے کیا کر لیتے ہیں؟ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں۔ بارش 24 گھنٹے 72 گھنٹے برستی رہتی ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے؟ وہ سپر پاور ان کی چھتوں کی مکانوں کی چھتیں گرا کر اپنی ذات کو منوا لیتا ہے۔ رب کائنات کوئی کیا کر لیتا ہے؟ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں۔ اس کو رونے سے، ترلے کرنے سے وہ رب مان جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی طرح کوئی طاقت کو استعمال کر کے، کوئی مادی وسائل کو استعمال کر کے ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی پکڑ سے بچ جائے، یہ تو بڑی جاہلوں والی سوچ ہے۔ یہ تو عقل ان کی مت بچ گئی ہے، عقل فنا ہو گئی ہے۔ بھلا اللہ کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کوشش کریں کہ اگر ہم یہ جو بیماری جس کا نام لیا جاتا ہے، یہ تو انشاءاللہ سرکار کا صدقہ، نام مصطفیٰ کا صدقہ ہم تک یہ نہیں پہنچے گی، مگر یہ جو آپ پر بے روزگاری کا عذاب مسلط کیا گیا ہے وہ پہنچ گیا۔ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ لوگ کھانے کی اشیاء ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اعمال کا اپنے نتیجہ ہے۔ تنگیوں، بے شمار تنگیوں تکلیفوں میں گرفتار ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ رب کائنات تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے۔ اس نے تو حضور کے غلاموں کے لیے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں، جنت جیسی نعمت رکھی ہوئی ہے۔ صرف اگر ہم اب یہ پکڑ میں آئے ہیں، یہ ہم پر ہر طرف سے ہمارے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے، تو یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔
یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سختی کا عذاب کا مقابلہ کریں گے تو عن قریب بڑا عذاب آئے گا۔ اگر اسی طرح روکا جاتا رہا تو پھر بڑا عذاب سر پہ کھڑا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ پہ ٹوٹنے والے ہیں کہ اگر عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو یہی مشکلات جو ہے یہی ہمارے لیے آسانیاں بن جائیں گی۔ اگر اس کو راضی کر لیں گے پھر تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹی بھی ہماری سونا بن جائے گی۔ تو اگر اس کو ناراضگی والی باتیں کریں گے، ناراضگی والے کام کریں گے کہ کہیں گے کہ اس کا مقابلہ کر لے، رب کے بھیجی ہوئی تکلیف کو، عذاب کو شکست دے لے، تو پھر تو جو ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوگا کھانا وہ بھی مٹی بن جائے گا، سونا کیا بننا ہے۔ ہمارے وجود سے ہی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی کہ کوئی ہماری میت کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔